بلوچ جی رہو بلوچستان سیاسی چستویر بلوچستان آوار جتگیں گارو بیگواہیں بلوچ مردم شدلاپ و بے آپیں بلوچستان آجو یہ جدوجہد و پارلیمانی جدوجہد وانا گزانگ لفظاں کی چنو لانچ ساز و زیمل لائب و گوازی گم بلوچستان ایندگا درستیں چاگردی و قومی سرحالہ نسرا تران کنا گو بلوچ کا واسن زاد کراں گیدان ٹی وی تران مراکش چاروں کا نام ہے درود و درہبات سرباتاں شربندش مر جگہ ہر کجات شمع زندمان وشبات انچوش کے ما زانا کہ بلوچانی یا کہ بلوچ قوم ہے بعضیں آبادی سے بلوچستان سستگ بعضیں بلوچ یا کہ پاکستان تہاں ہیں یا کہ ایران تہاں ہیں یا کہ افغانستان تہاں ہیں کہ بلوچستان ہمار لکیر کے انگریزاں باہر کرتگت اور بلوچانا سے جگہ باہر کرتگتا ہما بلوچانا شا بلوچستان زندہ بزن شا ووتی زندہ سندگ بوتا چشکے دیگه بعضیں بلوچاں کہ گلفا نشتگاں یا کہ افریقہ نشتگاں یا کہ تاجکستان و ایدگا علاقہ نیتا نشتگاں بلے آیاں وتی بلوچی زبان وتی کلچر بعض یک حدیہ تک زبان تک زندگ داشتا ایون کہ انڈیا بھی ہستا آہوں بلوچی گپ کنا کلچر چونکہ آسٹریلیا ہستا آہوں بلوچی گپ کنا آہاں وتی کلچر دو زندگ داشتا مروچی میں گپ کنا ڈیرہ اسماعیل بلوچانی بابت تک کہ او دے بلوچانی زندمان چونے ڈیرہ اسماعیل خان تاریخی حیثیت چھی ہیں اور ہنی او دے سیاسی جاور حال چھونا اور بلوچانی زندمان چیوڑا گوازگائیں تو مرچی میں مہمان وجہ آفاق بلوچ کہ آفاق بلوچ وقت یک سوشل ایکٹیوسٹ ہے اور بلوچ اتحاد کہ آئی جوڑ کرتگت چیز وحدہ پیسر نکل سے 4 سال پیسر گڑا آئی فاؤنڈر ممبروں ہستے وہ ایک شہر جوان نبشتکار اور آئی رما بلے گپ کے آہوں بلوچی ابر کرت نکاں اور کہ سرائی کی اسپیکنگ کرنا ہودا گڑا مروچی میں مراکش اردو کنا جی السلام علیکم آفاق صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ شمس بھائی آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں ٹھیک ٹھاک جی میں سب سے پہلے کیونکہ آپ کا تعلق وہیں سے ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے تو ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے ایک بلوچستان کی جو تاریخی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک حیثیت ہے اس کا ایک مقام ہے یا اس کے بعد میں پوچھتے ہیں کہ وہاں کا رہن سہن کیا ہے کب پاکستان میں آیا ہے کہ انگریزوں نے کیا نقصانات دیے کلچر کس طرح کس کنڈیشن میں ہے آج مگر سب سے پہلے آپ ہمیں اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ شمس بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان کو اور ڈی آئی خان کے جو ڈیرہ جات کا جو کلچر ہے یا اس کی جغرافی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ نے انیشیٹو لیا ہے۔ وہ صرف میں نہیں بلکہ ڈیرہ بلوچ اتحاد اور تمام جتنے بھی ڈی آئی خان کے بلوچ ہیں وہ آپ کا شکر گزار ہوں گے، کیونکہ یہ میرے خیال میں تو فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ ڈی آئی خان کے جو بلوچ ہیں ان کا کنیکشن ہو رہا ہے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹلی۔ اگر ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ کی بات کی جائے تو نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے جو سردار اسماعیل خان بلوچ تھا جو سردار تھے، مکران سے ان کی مائگریشن بتائی جاتی ہے تاریخ کے مطابق۔ تقریباً 1400-1500 صدی میں جب مختلف تاریخ ہسٹریاں ہیں، کون سی اتھینٹک ہے کون سی نہیں وہ ہمارا ایشو نہیں ہے، لیکن جو سب سے زیادہ اتھینٹک مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب صوبہ ملتان کے اوپر لنگاہ خاندان کی حکومت ہوتی تھی تو اس وقت جو ڈیرہ جات کا ایریا ہے یہ اس کی بارڈر ہوتی تھی افغانستان کے ساتھ۔ تو یہاں سے جو ہم افغان حملہ آور ہوتے تھے ان کو روکنے کے لیے اور ان کے جو حملے ہوتے تھے ان کو پسپا کرنے کے لیے اس نے یہاں پر جو اس کی فوج تھی اس میں مکران کے جو بلوچ تھے وہ سارے کے سارے اس کی فوج میں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر تھے۔ ان میں ایک سردار سہراب خان بلوچ تھے، تو انہوں نے یہ جو ڈیرہ جات کا ایریا ہے جس میں ڈی آئی خان، اگر خصوصی ڈی آئی خان کی بات کریں تو یہ ایریا انہوں نے اس کے حوالے کیا ہوا تھا، اور وہ اس ایریا میں جب وہ آئے تو کیونکہ یہ زرخیز ایریا تھا دریائے سندھ کے بالکل کنارے کے اوپر، بلکہ دونوں طرف اس زمانے میں دونوں طرف ڈی آئی خان ہوتا تھا، اب ایک طرف ہے، تو اس وقت یہاں پر ساری بلوچوں کی آبادی ہوئی اور یہ ایز مطلب جو لنگا خاندان تھا وہ بلوچوں کو
اپنی ڈیفنس لائن کے طور پہ یوز کرتے تھے، اور یہاں پر انہوں نے پھر آہستہ آہستہ جو سوراب خان نے اپنے بیٹے کے نام کے اوپر، جو ان کا بیٹا تھا سردار اسماعیل خان بلوچ، اس کے نام کے اوپر اس شہر کی بنیاد رکھی، اور ود دا پیسج آف ٹائم مکران سے جو بلوچ تھے، جو مکران کے قبائل ہیں، وہاں سے بلوچ یہاں پر آ کر شفٹ ہوتے گئے، اور یہاں پر جو افغان حملہ آور ہوتے تھے ان کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ تو تقریباً 3 ساڑھے 3 سال تک تقریباً 7 سے 8 نسلوں نے ڈیرہ اسماعیل بلوچ جو خاندان آ رہے تھے، انہوں نے ڈی آئی خان کے اوپر حکومت کی تھی۔ تو اس کے بعد جو آخری جو سردار گزرا ہے بلوچوں کا، اس کی ایک وقت میں 3 جگہوں کے اوپر وہ حملے کیا کرتا تھا۔ ایک وہ گنڈا پوروں کے ساتھ حملے کرتا تھا، ساتھ میاں خیلوں کے ساتھ۔ تیسرا جو ان کی چیز تھی، وہ اپنے جسکانی بلوچ جو اس ٹائم زیادہ تر بکھر کے ایریا میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ وہ مطلب ان کی کنفلکٹ وغیرہ رہتا تھا۔ تو اس وقت جو اوپر بگ پاورز ہیں ان میں ملتان کا جو پہلے لنگا خاندان تھے وہ ختم ہو گئے تھے، اور افغانوں کی حکومت ہو گئی تھی پورے ریجن میں۔ تو اس وقت گنڈاپور، میاں خیل اور جسکانی بلوچ جو تھے، انہوں نے کابل جا کر جو اس وقت ولی عہد ہوتے تھے یا جو بھی تھے، ان کو شکایت کی تھی کہ یہ جو بلوچ ہیں ڈی اے خان کے، یہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، ہمارے اوپر حملے وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہاں سے جو ان کی حکومت تھی ان کو مال دیا گیا تھا، اور ایسے ڈی اے خان کی جو بلوچوں کی حکومت تھی وہ ختم ہوئی تھی، اور اس کے بعد سدوزیوں کی حکومت جو پختون پٹھان ہیں ان کی حکومت شروع ہو گئی تھی تقریباً یہ 1700 1750 میں۔ اچھا، آپ بلوچوں کی حکومت کی ختم ہونے کی اب بات کر رہے تھے، آپ نے بات کی تو ڈیرہ پر بلوچوں نے کتنے عرصے حکومت کی، کب؟ تقریباً یہ 1400 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 1700 1750 تک جاتی ہے۔ تقریباً 300 سے 350 سال تک ڈی اے خان کے اوپر بلوچوں کی حکومت باقاعدہ طور کے اوپر رہی ہے۔ پھر ڈی آئی خان کو انگریز نے کب اور کیوں NWP میں شامل کر دیا، اور بلوچوں کے اس کے اثر، اور بلوچوں پر خاص کر اس کے شامل کرنے کے بعد جو بلوچ تھے وہاں کے انڈیجینیس تھے یا کہ وہاں کے لوکل تھے، تو ان پر، ان کی زندگی پر کیا اثرات پڑے، کیسے یہ اثرات کیسے پڑے؟ ایکچولی جب انگریز آیا تو اس وقت ڈی آئی خان جو تھا وہ سارا کا سارا سدوزیوں کے پاس تھا۔ سدوزئی خاندان یہاں پر اپنی نوابی جو ان کی تھی ان کی چل رہی تھی۔ اس وقت ڈی آئی خان سارا کا سارا جو تھا نا، اس میں بکھر، لیا کا کچھ ایریا اور دریا خان کا جو ایریا ہے، یہ سارا کا سارا ڈی آئی خان میں شمار ہوتا تھا، جو کہ دریا سندھ کا اس طرف کا ایریا ہے۔ لیکن افغانستان انگریزوں نے جو اوپر ہمارے ساتھ، کیونکہ پختونوں کا ٹرائبل ایریا شروع ہو جاتا ہے ٹانگ کے اوپر، ٹانگ بھی بلوچوں کا ہی تاریخی ایک شہر ہے، اور اس کے بعد اوپر جو ہم بیلٹ جاتے ہیں تو وہ پختونوں کی ٹرائبل بیلٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیونکہ یہ سیٹلڈ ایریا تھا اور وہ ٹرائبل ایریا تھا، تو سیٹلڈ ایریا کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے دین ٹو ٹرائبل ایریا۔ تو ٹرائبل ایریاز کو کنٹرول کرنے کے لیے انگریز نے جو دریا سندھ کا اس طرف کا ایریا تھا جو کہ پکی کے ساتھ مل رہا تھا، انگریز نے وہاں اس دریا سندھ کے اوپر انہوں نے باؤنڈری کھینچ کر جو اس طرف کا ایریا تھا وہ سارا کے پی کے میں شامل کر دیا سدوزیوں کے ساتھ، اس ایگریمنٹ سے کہ اس ایریا کا جو ٹرائبل ایریا ہے اس کا سارا کنٹرول ڈی آئی خان سے ہوگا، اور اس کے اوپر جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے وہ سارا کا سارا سدوزیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو مطلب جو نچلا کے پی کے ہے، جس طرح ڈی آئی خان ہے، لکی مروت، بنو، ساؤتھ وزیرستان، تو یہ سارا کا سارا یہ افغان جو تھے سدوزئی خاندان ان کے حوالے کر دیا۔ تو اس انگریز نے اس کو تقسیم کر کے آدھا NWF میں کر دیا۔ اس کے بعد انگریز تو چلا گیا، لیکن کیونکہ اس ٹائم اگر ہم دیکھیں تو 23% اس ٹائم جتنے بھی، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ JUI ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ PTI ہے، پیپلز پارٹی وغیرہ ہو گئے، تو ڈی آئی خان میں اس ٹائم اگر ہم ریشیو کی بات کریں تو اگر لینگویج کی ریشیو کی بات کریں تو تقریباً 70 to 73% سرائکی سپیکنگ ہے، اور جو ڈی آئی خان کے لوکل پشتون سپیکنگ ہیں ان کی جو سٹرینتھ ہے وہ 23% ہے۔ لیکن 23% نے ہی سارے کے سارے جو ایریا ہے
اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. جتنے بھی ایم این اے ایم مارکیٹنگ پی اے یا جی مارکیٹنگ کے حوالے سے کنٹرول کیا، کیسے کنٹرول کیا ہے مطلب؟ پولیٹیکلی لائک کہ اب پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہے وہ بھی 23% سے ہے، جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہے وہ بھی 23% سے ہے، جو جے یو آئی کا امیدوار ہے وہ بھی وہ بھی 23% سے ہے. 73% میں سے کوئی امیدوار بھی نہیں ہے، اور اگر وہ ہو بھی صحیح تو وہ کبھی بھی ڈی آئی خان میں نہیں جیتا. جو کہ مجھے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو کہ پی کے کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے، اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس ریجن کے اوپر ہمیں اپنی اگر ڈومیننسی چاہیے تو ہمیں یہاں پر جو 23% ہے ان کو ہی یہاں پر ڈومیننٹ رکھنا ہوگا. اچھا، ایک بات پہلے سے یہ واضح کر دی کہ ڈیرہ جات یہ کن کن علاقوں کو بولا جاتا ہے، کہاں تک اس کی ایریا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں یا ان علاقوں میں جو آپ نے کہا کہ 75% اسپیکنگ سرائیکی ہیں، تو کیا وہ سرائیکی اسپیکنگ خود کو بلوچ سمجھتے ہیں یا بلوچ مانتے ہیں؟ یہ جو ڈیرہ جات کا ایریا ہے، ایکچولی یہ ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان کا جو کمبائن ایریا ہو جاتا ہے، اس کو سارا کا سارا ڈیرہ جات بولا جاتا ہے. جو کہ کوہ سلیمان سے نیچے جو میدان شروع ہوتے ہیں اور دریائے سندھ تک جو سارا کا سارا میدانی علاقہ ہے، یہ سارا کا سارا ڈیرہ جات کہلاتا تھا. اور اس میں اگر ہم پرانی ہسٹری میں چلے جائیں، پرانے نقشے وغیرہ دیکھ لیں تو اس میں تو بکھر اور لیا اور دریا خان وغیرہ بھی، یہ بھی سارا ڈیرہ جات کا حصہ رہا ہے. تو ایکچولی ڈیرہ غازی خان سے سٹارٹ ہو کے کچھ عرصہ کچھ جو ایریا ہے وہ لیا، بکھر، دریا خان اور ڈیرہ اسماعیل خان چشمہ تک، یہ جو سارے کے سارے میدان ہیں اس کو ڈیرہ جات بولا جاتا تھا. دوسرا ہم ان کے لیے دامان لفظ بھی یوز کرتے ہیں. جتنے بھی یہ سارا ایریا سٹارٹ ہوتا ہے کوہ سلیمان سے، جو سٹارٹ ہوتا ہے دریا سندھ تک، جو یہ سارا میدانی ایریا ہے، اس کو ہم دامان بولتے ہیں، اور یہاں پر رہنے والے سارے دامانی کہلاتے ہیں. اور دوسرا جو آپ کویسچن کر رہے ہیں 75%، ایکچولی وہ جو 75% سرائیکی سپیکنگ ہیں ان میں سارے کے سارے بلوچ نہیں ہیں، بلکہ اور بھی بہت ساری قومیں ہیں، آوان ہیں، ایون کہ جو سدوزئی پٹھان جن کی میں بات کر رہا ہوں، یا علیزئی پٹھان کی بات کر رہا ہوں، یا پٹھان ہیں، وہ سارے کے سارے اس ٹائم سرائیکی سپیکنگ ہیں، وہ سارے کے سارے سرائیکی بولتے ہیں. تو اس ٹائم آپ صرف لینگویج کی بیس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اگر سرائیکی بول رہا ہے تو یہ پٹھان ہے، یہ سرائیکی ہے، بلکہ وہ پٹھان بھی ہو سکتا ہے، بائی بلڈ وہ پٹھان بھی ہو سکتے ہیں. اور اس ٹائم جو پرانے کیا کہتے ہیں پختون آ چکے ہیں جنہوں نے ڈی آئی خان کے اوپر حکومت کی ہے، وہ اس ٹائم سارے کے سارے سرائیکی بولتے ہیں. جہاں تک بلوچوں کی تعلق ہے کہ بلوچ خود کو اب سرائیکی کہتے ہیں یا خود کو بلوچ مانتے ہیں، تو وہ ابھی بھی خود کو بلوچ کہتے ہیں. اس میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اتنے عرصے بعد وہ یہاں کی زبان وغیرہ سب کچھ اڈاپٹ کی، لیکن آج بھی وہ خود سے مطلب خود کو بہت فخر سے بلوچ کہتے ہیں. جی، اس وقت ڈیرہ جات کے بلوچ سیاسی طور پر کس مقام پر ہیں؟ اور دیکھیں اگر آپ اس کہیں ٹائم کہ میں موجودہ دور میں سیاسی طور پر بلوچوں کو کس چیز نے سب سے زیادہ نقصان دیا؟ دیکھیں سیاسی طور پر جو سب سے زیادہ نقصان دیا ہے بلوچوں کو، وہ فرقہ واریت نے دیا ہے. ڈیورنگ وار آف ٹیرر ڈی آئی خان ایک دہشت گردوں کا گڑھ رہا ہے، اور دہشت گردوں ٹی ٹی پی سے زیادہ یہ جو فرقہ واریت جس طرح سپہ صحابہ ہو گئی یا باقی جو اہل تشیعوں کے کیا کہتے ہیں ملیٹنٹ ونگز تھے، تو ان میں جتنے بھی تھے، چاہے وہ اہل سنت کے ملیٹنٹ تھے یا وہ اہل تشیع کے ملیٹنٹ تھے، ان میں دونوں کے جو لڑنے والے تھے وہ بلوچ تھے. فرقہ واریت پر سنی شیعہ کے اوپر ایک دوسرے کو مارنے والے بلوچ تھے، ایک مرنے والے سارے کے سارے بلوچ تھے. تو ایکچوئل جو اس دور میں بلوچوں کو نقصان ہوا ہے وہ فرقہ واریت نے بہت زیادہ نقصان دیا ہے. ایون کہ ٹی ٹی پی میں بھی بلوچ بہت زیادہ رہے ہیں، کمانڈر بھی رہے ہیں، لیکن اس نے اتنا زیادہ وہ نہیں کیا جتنا آپس میں جو لڑائی تھی، وہ جب آپس میں بلوچ لڑے ہیں فرقہ واریت کے نام کے اوپر، تو اس نے بہت زیادہ مطلب ڈی اے خان کے بلوچوں کو تباہ و برباد کیا ہے، پولیٹیکلی بھی، اکنامکلی بھی. کیونکہ ڈیورنگ وار آف ٹیرر نہ صرف ڈی اے خان میں ٹی ٹی پی ایکٹیو تھی، سپہ صحابہ اور جو اہل
شی کے ملیٹنٹس گروپس تھے، وہ صرف وہ کیونکہ ہم فرقہ واریت کی بیس کے اوپر آپس میں لڑ رہے تھے، اور اس ٹائم جو وزیرستان سے لوگ مائگریٹ ہو کے ڈی اے خان آ رہے تھے، تو انہوں نے اس چیز سے کافی فائدہ اٹھایا ہے، اور ان کو پھر کافی سپیس ملی ہے ڈی اے خان میں خود کو امپروو کرنے میں۔ باقی پولیٹیکلی تو اس ٹائم میں آپ کے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت ڈی اے خان میں بلوچوں کی حمایت کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتی۔ اگر آج بھی چاہے پیپلز پارٹی ہے یا جو بھی پارٹی ہے، اگر وہاں سے بلوچوں کی حمایت ختم ہو جائے تو وہ پارٹیاں ڈی اے خان میں نہیں جیت سکتی۔ لیکن صرف ایشو یہ ہے کہ بلوچ صرف سپورٹر ہے، بلوچ اوپر کے لیول پر نہیں ہے، بلوچ لیڈرشپ میں، وہ جو پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ میں نہیں ہے، بلوچ صرف، اور وہ بلوچ کو صرف یوز کر رہے ہیں، بلوچ کو وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، بلوچوں کو وہ نہیں دے رہے، اور شاید ولنگ ہی نہیں ہے کہ ان کو بھی ٹکٹ دی جائے اور وہ بھی الیکشنز لڑیں اور خود کو پولیٹیکلی سٹرونگ کریں۔ اچھا، آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ جو وزیرستان میں جو آپریشنز ہوئی ہے کہ وہاں کے جو سب سے زیادہ سیاسی حوالے سے جو نقصانات ہوئے وہ فرقہ واریت، مذہبی فرقہ واریت تھے، تو وزیرستان کے جو آپریشن کی وجہ سے ڈیرہ اسماعیل کے بلوچوں کی زندگیوں پر یا ان کے حالات پہ کیا اثرات پڑے، منفی اثرات کیا پڑے؟ دیکھیں، منفی اثرات ویسے تو کوئی نہیں پڑے، لیکن وہی اگین بات کروں گا کہ کیونکہ یہاں پر آپس میں لڑ رہے تھے اور وہ کوئی ہمارے اوپر حملہ کرنے نہیں آ رہے تھے، حالانکہ وہ تو نکالا جا رہا تھا، وہاں پر جنگ چھڑ گئی تھی اور وہ آ رہے تھے۔ یہاں پر جو سب سے زیادہ بلوچوں کو نقصان ہوا ہے وہ یہ کہ جب وہ آئے تو انہوں نے یہاں پر، کیونکہ ان کو رہن سہن، ان کے لیے رسک تو کوئی تھا نہیں، کوئی جابز وغیرہ تھی نہیں، تو انہوں نے اپنا سارا کا سارا، انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا، ڈی اے خان میں بہت زیادہ سفر کیا، ان کے پاس گھر وغیرہ کچھ نہیں تھے جب وہ یہاں پر آئے تھے، تو انہوں نے سارا کا سارا، ویسے بھی جو ہمارے پختون بھائی ہیں ان میں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ رگ رگ میں کاروبار ہے، اور انہوں نے ڈی اے خان میں آ کر کاروبار کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے شیلٹر کے لیے زمینیں وغیرہ خریدنا شروع کی۔ تو یہاں پر وقتی طور کے اوپر تو جو ڈی اے خان کے بلوچ تھے یا ڈی اے خان کے باقی بھی لوگ تھے، انہوں نے وہاں ان کو بہت زیادہ زمینیں بیچیں، بلکہ اگر 1 لاکھ روپے کی زمین تھی تو انہوں نے ان کو 2 لاکھ روپے کی بیچی، ان کی جو مجبوری تھی ان سے فائدہ اٹھایا، شارٹ ٹرم میں فائدہ اٹھایا۔ لیکن اگر ہم لانگ ٹرم میں اب بات کریں تو بہت سارے ریسورسز ہیں جو کنٹرول ہے وہ ڈی اے خان کے جو بلوچ ہیں ان کے ہاتھوں سے نکلتا گیا ہے، اور ابھی بھی نکلتا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی ویسے ہی کام شروع ہے، وہ اپنے وغیرہ بیچ کر باقی بڑے شہروں میں جا رہی ہیں، اسلام آباد وغیرہ میں بہت زیادہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں، وہاں پر پرچیزنگ وغیرہ شفٹ بھی خود ہو رہے ہیں، لیکن پیچھے ڈی اے خان کو وہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہ کیا ہے کہ ہم پولیٹیکلی بھی وہ ہمیں امپیکٹ ہو رہا ہے، اور ہمیں فائنینشلی بھی، اور ہر طرح سے ریسورسز کا کنٹرول بھی ہمارے سے جا رہا ہے۔ آلریڈی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ریسورسز کا کنٹرول کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب مزید ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور دو کوشچن میں ایک ساتھ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں آپ نے کہا کہ جو مختلف قوم ہیں، اقوام ہیں، بلوچوں کے علاوہ آپ نے نام لیے چند قبائل کے، جیسے کہ اپنے کا سعودوزی ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاوہ آس پاس میں جو باقی سٹیز ہیں وہاں جو دوسرے قوم رہتے ہیں، سپوز اگر پنجابی ہیں یا سرائکی ہیں یا جو بھی ہیں، تو ان کے ساتھ بلوچوں کے تعلقات کیسے ہیں؟ ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچوں میں کہ کیا آج بھی وہاں رسم و رواج بلوچوں کے اسی طرح کے جو ہمارے بلوچستان کے ہیں بلوچ ہیں، یہ وہ زندہ ہیں، وہ کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم جو ڈی اے خان کی سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی فرق نہیں ہے کسی بھی قوم یا کسی بھی ایون کے جو ہمارے اس ٹائم، جس طرح میں نے آپ کو بولا ہے کہ جو وزیرستان سے ٹرائبز آئے ان کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوا یہاں پر، لیکن بلوچوں کے اور وزیرستان کے لوگوں کے، جو وزیرستان کے ٹرائب یہاں پر آئے ہیں، ان کے بہت زیادہ کلوز ریلیشن ہیں، بلوچ بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور وہ خاص کر بلوچوں کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ وزیرستان کے آئے ہوئے لوگوں کے سب سے زیادہ جو ریلیشن ہے وہ ڈی اے خان کے بلوچوں کے ساتھ ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم دوسرے اقوام کی بات کریں جو سرائکی سپیکنگ ہیں یا ایون کے جو پختون بھی ہیں، تو ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، لائک رشتہ بھی ہمارے ہوتے ہیں، رشتہ دار، مطلب ہم اس چیز کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں جو پریفر کرتے ہیں کہ اپنی قوم میں ہو، لیکن اس طرح بہت سارے کیسز ہیں ہر دوسرے گھر میں کہ ہمارے جو کزنز ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں،
وہ دوسری قوم سے ہیں، چاہے وہ پختون ہیں، چاہے وہ سرائکی ہیں، تو بہت زیادہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. اور اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں تو آپ کو یہ چیز بھی ملے گی کہ وہاں پر وہ آپس میں اگر کوئی کنفلکٹ بھی ہو جائے تو وہ آپس میں نہیں لڑتے. کہ ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے پگڑیاں ایکسچینج کی ہوئی تھیں. جو ان کے جو باقی اقوام کی قوم ہے انہوں نے اپنی پگڑیاں بلوچوں کو پہنائی تھی، اور جو بلوچوں بزرگ تھے انہوں نے اپنی پگڑیاں ان کو جو کیا کہتے ہیں باقی اقوام ہیں ان کو پہنائی تھی. تو اس طرح کا کوئی فرق بھی نہیں ہے، چاہے وہ الیکشن میں آ جائے یا جہاں پر بھی آ جائے، اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہے بلوچوں کا ان کے ساتھ. بہت اچھے ان کے فرینڈلی ریلیشن ہیں، فیملی کے جیسے ریلیشن ہوتے ہیں ویسے ہی ہیں. بلوچوں کا کوئی اپنا کوئی لٹریری حوالے سے یا ادبی حوالے سے یا علمی حوالے سے اس طرح کے کوئی ادارے ہیں سوشل کے علاوہ ادبی حوالے سے زبان کے حوالے سے کام کر رہے ہیں وہاں، یا لٹریچر کے حوالے سے رسالہ کوئی نکل رہا ہے یا اس طرح کے کوئی نہیں ہے؟ اچھا. نہیں، یہ ڈیرہ بلوچ اتحاد کی جنہوں نے شروع میں سٹارٹ کیا تھا آج سے 10-15 سال پہلے. ویسے بھی ہر دور میں کسی نہ کسی نے کوشش کی ہے کہ ڈیرہ کے بلوچوں کو اکٹھا کیا جائے. اس طرح آج سے 10 سال پہلے شہزادہ اکبر بلوچ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور الہی بخش بلوچ، انہوں نے کافی اسٹرگل کی تھی. اور جب انہوں نے، کیونکہ وہ بزرگ تھے تو وہ اس طرح ٹارگیٹس اچیو نہیں کر سکے جس طرح آج ڈیرہ بلوچ اتحاد ٹارگیٹ اچیو کر رہا ہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی، اور انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا بلوچ رنگ کے نام سے، جس میں انہوں نے مختلف بلوچوں کی جو رسم و رواج ہیں یا تاریخ کو اجاگر کرنے کے لیے. لیکن کیونکہ وہ بزرگ تھے اور اس وقت سوشل میڈیا کا زیادہ دور وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ وہ موٹر سائیکل یا سائیکل پر جا کے بھی ایک ایک علاقے میں بلوچ رنگ کے جو انہوں نے رسالے نکالے تھے وہ پہنچاتے تھے. لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل سکا. اس کے بعد کوئی اس طرح کی کوشش. یہ ڈیرہ بلوچ اتحاد جو آپ لوگوں نے اس کا عمل کیا عمل لایا، تو اس کا آپ کیا اغراض و مقاصد ہیں؟ آپ کا گول یا ویژن کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں، ڈیرہ بلوچ اتحاد ایکچولی بلوچ کو اکٹھا کرنے کے مطلب نام سے بھی ظاہر ہے کہ ڈیرہ میں جتنے بھی اقوام ہیں وہ ٹرائبل بیس کے اوپر یا پھر فرقہ واریت کی بیس کے اوپر بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. تو ان کو آپس میں دوبارہ سے جوڑنا تھا، کیونکہ جب تک ہم آپس میں اتفاق نہیں کریں گے، جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے، ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. ڈیرہ بلوچ اتحاد کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ڈی آئی خان کے بلوچوں کے اندر جو یہ فرقہ واریت کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوئی ہیں ان کو یہ سارا کا سارا ختم کیا جائے. اور تو ہمارا صرف اور صرف فوکس یہی ہے کہ ہم نے ڈی آئی خان میں جتنے بھی بلوچوں کے آپس کے مسئلے ہیں، چاہے وہ فرقہ واریت کی بیس کے اوپر ہیں، چاہے وہ زمینی مسئلے ہیں، زمینوں کے یہاں پر مسئلے ہوتے ہیں آپس میں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی دشمنیاں وغیرہ ہیں تو ہم اس کو ختم کریں. فرقہ واریت کو یہاں سے جڑ سے نکالا جائے، اور سارا کا سارا فوکس صرف اور صرف ایجوکیشن کے اوپر کیا جائے. کیونکہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ جو مار کھا رہے ہیں ڈی آئی خان میں وہ ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے ہے. اگر ہم دنیا میں دیکھیں بلوچوں کو کہ جہاں جہاں جس ملک میں رہتے ہیں، اکثر بلوچ ایڈجسٹ ہوتے ہیں دوسرے مذہبوں کے ساتھ، دوسرے قوموں کے ساتھ. اگر آپ تاریخ میں دیکھیں کہ بلوچوں کے جو پہلے جو بلوچستان کی اپنی ریاستیں تھیں، تو وہ اب بھی اگر جو غیر اقلیت میں ہیں وہ نن مسلم ہیں تو وہ قبائلی ایریاز میں رہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ایتھکس مضبوط ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ سے زیادہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچوں نے کبھی شدت پسندی یا مذہب کے حوالے سے قتل و غارت گری کبھی بھی کہیں بھی اس طرح نہیں کیے. مزاجن میں بول رہا ہوں کہ بلوچ ایسا نہیں ہے کہ وہ فرقہ واریت کی طرف جائے. آپ کہیں بھی دیکھو اس طرح کے آپ کو مثال نہیں ملتے ہیں، اور یہ آپ اب بھی ہیں یہ فرقہ واریت، اور اس کے اثرات کی وجوہات کیا ہیں کہ کیوں یہ بلوچ بھی ایک دوسرے کو مذہب کے نام پہ مارنے لگے؟ اس چیز کا نہیں تھا کہ بلوچوں نے کبھی اس چیز کے اوپر نہیں کی، ایون کہ فرقہ کیا مذہب کی بیس کے اوپر بھی بلوچ کبھی کسی کے ساتھ نہیں لڑے. لیکن یہ مثال صرف اور صرف آپ کو ڈی آئی خان میں ملے گی. ڈی اے خان کے ساتھ جو سرائکی بیلٹ میں جتنے بھی بلوچ ہیں ان میں آپ کو یہ چیز ملتی ہے کہ وہ فرقے کی بیس کے اوپر لڑتے ہیں. ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان میں آل اوور فرقہ واریت کی ہوا چلی، پورے صرف ڈی اے خان کی نہیں بلکہ آل اوور کیا کہتے ہیں
پاکستان میں چلی تھی، اور اس میں ڈی اے خان میں کیونکہ یہ آلریڈی مذہب جو ہے وہ مذہب پرستی جو کہہ سکتے ہیں، یا مذہب کی انتہا پسندی وہ زیادہ ہے، کیونکہ باقی جو بلوچ ہیں نا وہ ان کا مزاج چینج ہے، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے جو پختون سوسائٹی ہے اس میں جو ہمارے ریلیجیس وہ ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہیں، وہ ریلیجیس ایکسٹریمزم ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ میں ہے، ہوں تو ان کے ساتھ رہ کے یہ ہے کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ فرقہ واریت ہو یا وہ مذہبی انتہا پسندی ہو، وہ ڈی ائی خان کے لوگوں میں ہے، اور اس کی بیس کے اوپر کافی بہت زیادہ ایشوز کریٹ ہوئے ہیں، کیونکہ ملیٹنٹ باقی ہم اس ٹائم دیکھیں نا تو ہر جگہ ملیٹنٹ ہیں مگر تو وہاں بلوچ کے ہیں۔ ایلیٹ کلاس بلوچوں کا رویہ سیاست میں کیسا ہے، کس طرح رہا ہے اور کس طرح ہے ابھی تک؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سیاسی حوالے سے اس کمزور ترین نہج پر یا مقام پر یا پوائنٹ پر کیسے پہنچا؟ دیکھیں، بات اگین وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ میں اپنا اگر پرسنل انالیسس دوں تو جب آپ اپنی جڑوں سے جب آپ کی جڑیں آپ خود کاٹ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا جو سب سے بڑا جس طرح انگریز نے ہمیں پارٹیشن کے وقت جب ہمیں اس کے ساتھ کر دیا کہ پی کے ساتھ، تو اس وقت ہمارے بلوچوں کا یا ہمارے جتنے بھی ایریا کے ریجن کے لوگ تھے وہ تاریخ، کیونکہ ہم تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یار یہ جو اب ہم لوگ جو اب تک تھے نا، ہم بکھر والوں کو اپنا نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ بکھر والے جو ہیں جی یا دریا خان والے ہیں وہ آدھے گھنٹے کے فاصلے، تو ہم نے اپنی جڑیں چاہے وہ بلوچستان سے ہوں چاہے وہ کیا کہتے ہیں دراجات کے جو باقی ایریاز ہیں وہ ہوں، ہم نے ہر جگہ سے اپنی جڑیں کاٹ دی، ہمیں پیچھے سے کسی قسم کی کوئی سپورٹ یا کوئی تاریخ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کی وجہ سے آج ہم پولیٹیکلی اس لیول کے اوپر پہنچے ہیں۔ اور اگر ہم بلوچوں کے بات کریں پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے تو اگین بھی بات کروں گا کہ جتنے بھی پولیٹیکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے رائٹ اور لیفٹ سارے کے سارے بلوچ ہیں، کوئی بھی سٹیک ہولڈر جو ڈی اے خان میں ہے وہ بلوچوں کی سپورٹ کے بغیر سٹیک ہولڈر نہیں بن سکتا۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں یا لطف الرحمان صاحب، ان کے جو پرسنل سیکرٹریز وغیرہ ہیں وہ زیادہ تر بلوچ ہیں، ان کے داماد بلوچ ہیں، طارق بلوچ پہاڑپور سرکل کے اوپر جو ان کے سب سے زیادہ جو ان کے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، کینڈیڈیٹ تو نہیں کہوں گا، ان کے جو بندے ہیں جو ان کے رائٹ ہینڈ ہیں جن کی وجہ سے وہ پہاڑپور جو ایک ایریا ہے ڈی اے خان کا جو ایک تحصیل ہے وہاں پر اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں تو وہ موسیٰ خان بلوچ کی حمایت کے بغیر الیکشن نہیں جیت سکتے، پروا ایک تحصیل ہے ڈی اے خان کی، وہاں پر وہ سردار امتیاز خان بلوچ کی حمایت کے بغیر الیکشن نہیں جیت سکتے۔ لیکن ہمیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم مطلب ہمارا جو کویسچن ہوتا ہے اپنی پولیٹیکل ایلیٹ سے کہ جب آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کے بغیر کچھ نہیں ہے تو پھر آپ خود اس الیکشن کیوں نہیں لڑتے، آپ خود ان کو کیوں نہیں کہتے کہ اب ہمیں ٹکٹ دیں، ہم نے یہاں سے الیکشن کنڈکٹ کرنا ہے، آپ کیوں یوز ہو جاتے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمیں بہت جانکاری دی ڈیرہ جات کے بارے میں، تاریخی حوالے کے اور کرنٹ ایشوز کے حوالے میں۔ بہت بہت شکریہ ہمیں گدان میں آنے کا اور ٹائم دینے کا۔ جزاک اللہ سشانت بھائی، جزاک اللہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور اتنی عزت بخشی، جی بہت شرمندہ مہربانی۔ اشکن کش ما اشکن گایتت ما گپ کن گایتن کہ بلوچ باہر کنگے یا کہ بلوچستان زمین باہر کنگے بلوچ آرہ چنچو حد تک تاوان داتگت اور نقصان داتا کہ تنگسی تک بلوچ انچوش چا بلوچستان اور شا بلوچ چوتی جندہ انچوش سستا کہ یکی دوم یہ زبانا اون سر پد بود کرت نکان و پدا پاکستان و ایران ہمیں عملہ بزا بحر و بانگ عملہ انگتا دیما برانا اور بلوچستان ٹکر ٹکر رنتا باہر کنگایا سیاسی حوالیہ یا کہ نفسیاتی حوالیہ یا کہ مذہبی حوالیہ بعضیں جگہاں جہد و کوشش ہستیں بلے زمین باہر کنگا کہ مردم جدا بھی ایک باؤنڈری بیتے ای رہن سہن نبی ای آمد و رفت نبیتے ای زبان اچے پچگی ای کلچر اچے پچگی ای پجار پچگیتے گڑ ایشی واسطہ بلوچرا یک یونٹی لوٹی یک نیوکلس لوٹی کہ دنیا بلوچ یکی نیوکلس سرا وطارت چھ تورا یک قوم یہ حیثیت دنیا دیما منارنت کرت کنا گو ہمیں دانکہ میں دیوان ود پاس آثر بھی تا دیمے مراگشا زندبان وشبا۔